تیسرا عشرہ رمضان کا عشرہ نجات اعتکاف اور شب قدر کی تڑپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرے عشرے کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک لمحے کی قیمت جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دن، پھر سر انور کو باہر نکال کر فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، بس جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شدید بارش میں بھی اعتکاف نہیں چھوڑا جب مسجد نبوی کی چھت جو کھجور کے پتوں کی تھی، تنوں کی تھی، ٹپک رہی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر 21ویں کی صبح گیلی مٹی اور گارے کے نشان دیکھے۔ مطلب یہ کہ اس بارش کے موسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اس کو عذر بنا کے عبادت سے دور نہیں ہوئے۔ عبادت جو ہے اس کی عظمت جس کے ذہن میں ہو تو وہ بڑی بڑی قیمتیں بھی عبادت کے لیے لگا دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت تمیم داری نے 1000 درہم، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، کا ایک لباس، ایک جوڑا خریدا ہوا تھا، جسے وہ صرف تیسرے عشرے کی ان راتوں میں پہنتے تھے جن میں شب قدر کی امید ہوتی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تیسرا عشرہ صرف رونے دھونے کا نہیں ہے، بلکہ محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بن سنور کر تیار ہونے کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت بناتی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تیسرے عشرے میں ان کا عمل دیکھیں۔ جب تیسرا عشرہ آتا تو وہ بہترین لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور تیسرے عشرے کی ہر رات کو مسجد کو دھونی دیا کرتے تھے، مطلب خوشبو اس میں پھیلاتے تھے۔ ان کا ماننا اور کہنا تھا کہ جس گھر یعنی مسجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اسے پاکیزہ اور معطر ہونا چاہیے، عطر والا، خوشبودار ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ واقعات ذہن میں رکھتے جائیں۔ حضرت اویس کرنی جو سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں، ان کا تیسرے عشرے میں انداز خشیت الہی کی، اللہ کے خوف کی مثال ہے۔ وہ تیسرے عشرے کی راتوں میں فرماتے، ہذہ لیلۃ الرکوع، آج کی رات تو صرف رکوع کی رات ہے، اور پوری رات ایک رکوع میں گزار دیتے۔ پھر اگلی رات فرماتے، ہذہ لیلۃ السجود، یعنی آج کی رات صرف سجدے کی رات ہے، اور پوری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت قتادہ کا معمول تھا کہ عام دنوں میں ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے،
رمضان میں ہر 3 دن میں، لیکن جب تیسرا عشرہ آتا تو وہ ہر رات ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ تو اس سے آپ کو کیا نقطہ ملتا ہے؟ جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے تیسرے عشرے کی برکت سے کر دیتا ہے کہ وہ وقت کو سمیٹ دیتا تھا ان کے لیے۔ وقت ان کے قرآن پڑھنے کے لیے لمبا ہو جاتا تھا اور پوری رات میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ صحابہ اور تابعین تیسرے عشرے کو گزارتے نہیں تھے بلکہ اسے جیتے تھے۔ ان کے ہاں اعتکاف صرف مسجد کی دیواروں میں قید ہونا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی انا کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے حضور ذبح کر دینا تھا۔ آج ہم یا تو مصروفیات کی وجہ سے مسجدوں کے قریب نہیں ہوتے، اعتکاف نہیں بیٹھتے، اگر بیٹھ جائیں تو موبائل لے کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح آپس میں مل جل کے ساتھی بیٹھ جاتے ہیں اور گپیں ہانکتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، جبکہ وہ مسجد میں اپنا آپ چھوڑ کر آتے تھے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم بھی سوچیں کہ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے، رحمت کا بادل برسا، مغفرت کی گھٹائیں چھائیں، اور اب ہم اس مرحلے پر ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقم من النار، آگ سے خلاصی کا نام دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ خاص ذوق رہا ہے، مسلمانوں کی یہ خاص عادت رہی ہے کہ وہ عبادت کو صرف رسم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے اپنی روح کی غذا بناتے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیسرا عشرہ دراصل محبوب سے آخری سودے بازی کا وقت ہے، یعنی اللہ سے آخری وعدے کیے جائیں اور وعدے منوائے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ کرام نے کیچڑ اور مٹی اور بارش، اسی کیچڑ اور مٹی میں سجدے کیے، عبادت کی، اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آج ہم تھوڑی سی گرمی یا پریشانی پر اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مٹی اور پانی میں بھی اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ لفظ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہمیں بھی عبادت میں شوق پیدا ہوگا، ہمارا بھی عبادت میں دل لگے گا، ہمیں بھی مقصد زندگی سمجھ آ جائے گا۔ تیسرے عشرے میں اللہ کا ظاہری طور پر بھی مہمان بنیں اور باطنی طور پر بھی، اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ کریں اور باطن کو بھی۔ جیسا کہ ہم نے حضرت تمیم داری کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے قیمتی خاص ایک سوٹ لے رکھا تھا۔ ہم عید کے کپڑوں کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان راتوں کے لیے اپنے دل کو گناہوں کی بدبو سے پاک کر کے ذکر کی خوشبو سے بسانے کی کبھی فکر کی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت مولانا زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے رحمۃ اللہ علیہ تیسرے عشرے میں دنیا سے ایسے کٹ جاتے تھے کہ گویا وہ اس دنیا کے باسی ہی نہیں، اس دنیا میں رہتے ہی نہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر ان 10 راتوں میں بھی ہم نے اللہ کو نہ منایا تو پھر کب منائیں گے؟ تیرے در پر پڑے ہیں، تیری رحمت کے طالب ہیں، کہ خالی ہاتھ لوٹایا تو جائیں گے کہاں یا رب۔